ہم نے اپنی آزادی کی قدر کرنی ہے۔ آزادی کی اہمیت آج ان غلام قوموں سے پوچھئے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نوجوانوں کو اپنے قریب کریں گے۔ آپ کی ناراضگی حکومت سے بجا ہے، لیکن ریاست سے ناراضگی بجا نہیں ہے۔ آپ کو بڑی ایک منظم آرگنائزڈ سازش کے تحت ریاست سے دور کیا جا رہا ہے۔ کس غریب کو کڈنیپ کر رہے ہو جو بیچارہ ایک ایزی پیسے کی دکان پہ کام کر رہے ہیں؟ کیا بلوچ روایات اس کی اجازت دیتی ہے؟ ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، آپ کو گلے لگانے کو تیار ہیں۔ ہم نے آپ کے لیے، نوجوانوں کے لیے بہت بڑا اسکالرشپ کا پروگرام سٹارٹ کیا ہے، جس میں آپ دنیا کے 200 بڑی یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈی کرنے جا سکتے ہیں۔ ہمارا ٹیلنٹ ہٹ پروگرام جو میٹرک بورڈ، بلوچستان بورڈ سے جنہوں نے ٹاپ کیا ہے، 10 بچے اور 10 بچیوں کو ہم آگے 16 سال آپ کی ایجوکیشن آپ کی حکومت فلی فنڈڈ اسکالرشپ کے تحت برداشت کرے گی۔ ہم نے اپنے منورٹیز کے لیے اسکالرشپس پلان کا اعلان کیا ہے، اور ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ انشاءاللہ فیڈرل گورنمنٹ کی مدد سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ 30,000 نوجوانوں کو سکل کر کے اگلے 3 سال میں دنیا کے کونے کونے میں بھیجیں گے، تاکہ وہ بے روزگاری کا خاتمہ ہو سکے اور بلوچستان میں خوشحالی آ سکے۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی حکومت، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو، چاہے وہ مرکزی حکومت ہو، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نوجوانوں کو اپنے قریب کریں گے، اپنے کنڈکٹ سے یہ ثابت کریں گے کہ آپ کی ناراضگی حکومت سے بجا ہے، لیکن ریاست سے ناراضگی بجا نہیں ہے۔ ریاست کی اہمیت، آزادی کی اہمیت آج ان غلام قوموں سے پوچھئے۔ آج دیکھیں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، دیکھیے آج فلسطین میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنی آزادی کی قدر کرنی ہے، اور بلوچستان کے لوگ تو اپنا لہو دے کر اپنی آزادی کی قدر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مقدس لہو کی برکت سے بلوچستان امن کی طرف جائے گا، خوشحال بلوچستان ہوگا، پرامن بلوچستان ہوگا، تو خوشحال پاکستان کے راستے تمام کے تمام انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان سے گزریں گے۔ بلوچستان اس کی ابتدا کرے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کے ساتھ مل کے ہم انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کو پرامن بنائیں گے۔ بلوچ نوجوانوں، میری بات بہت غور سے سنو، آپ کا قصور نہیں ہے۔ آپ کو بڑی ایک منظم آرگنائزڈ سازش کے تحت ریاست سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے ریاست سے دور کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دور نہیں ہونا ہے ریاست سے، آپ نے ریاست کے قریب آنا ہے۔ آپ نے اپنے حکومت سے ناراض ہونے کا مکمل حق رکھتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو سازشی عناصر ہیں 3 جگہوں پر پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے وہ لوگ جو ہتھیار اٹھا کر ریاست کے خلاف نبردزماں ہیں، وہ لوگ جو معصوم لوگوں کا قتل و غارت کر رہے ہیں، معصوم پنجابی بھائیوں کو بسوں سے اتار کے مارتے ہیں، ان کو کڈنیپ کرتے ہیں۔ کس غریب کو کڈنیپ کر رہے ہو جو بیچارہ ایک ایزی پیسے کی دکان پہ کام کر رہے ہیں؟ کیا بلوچ روایات اس کی اجازت دیتی ہے؟ بلوچ روایات اس کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے تو اپنے باؤٹوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے خون کی ندیاں بہا دی تھی، تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا بلوچ روایات اس کی اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنی خواتین کو جس طرح استعمال کر رہے ہیں، کبھی ان کو خود کو حملہ آور بناتے ہیں، کبھی ان کو سڑکوں پر بھیجتے ہیں؟ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اپنے نوجوان کو صحیح راستہ دکھائیں گے۔ یہ سوشل میڈیا کے ذریعے دوسرا جو حملہ ہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کا پازیٹیو استعمال کرائیں گے، اپنے نوجوانوں سے ریسرچ کرائیں گے۔ یہ جو نیگیٹو ایکٹیویٹی سوشل میڈیا کے ذریعے پھیلائی جاتی ہے، اس کو انشاءاللہ تعالیٰ روکیں گے۔ تیسرا اور سب سے اہم حملہ یہ پھر آرگنائزڈ ہے۔ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے آپ کو کہ پاکستان کو بلوچستان کے اندر جو کمزور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس میں جس طرح معصوم نوجوانوں کو ورغلا کر ایک جھوٹا پروپیگنڈا کے ذریعے ریاست سے دور کر کے ان کو سڑکوں پہ لے کر آ رہے اور حکومت کے آمنے سامنے لے کر آنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو ریسنٹلی کرائسس ہوا، حکومت نے کتنے صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونے دیا۔ ہم نے بلوچ روایات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے باوجود
کہ ہمارے سیکورٹی فورسز ایک شبیر بلوچ سبی سے اس کو بے دردی سے شہید کیا گیا، لیکن ہم نے کسی خاتون کو ہاتھ نہیں لگایا۔ ہمیں بلوچ روایات کا احساس ہے، ہمیں پشتون روایت کا احساس ہے، ہمیں ہزارہ روایات کا احساس ہے، ہمیں یہاں بسنے والے تمام قوموں کا، جو ہمارے پنجابی سیٹلر بھائی ہیں وہ اتنے ہی بلوچستانی ہیں جتنا کہ میں ہوں، ان روایات کا احساس کرتے ہوئے ہم نے ایک بھی خاتون کو ہاتھ تک نہیں لگایا، باوجود اس کے کہ ہماری وومن پولیس جو ہے اس کو ہراس کیا گیا، جتھوں نے ان کا پیچھا کیا۔ وہ ویڈیوز آپ کو سوشل میڈیا پہ نظر آئیں گی، لیکن اس کے باوجود ہم نے صبر کیا۔ حکومت پاکستان، ریاست پاکستان ایک بار پھر جشن آزادی کے دن تمام لوگوں کو دعوت دیتی ہے کہ آئیے ہمارے ساتھ مذاکرات کیجئے، آئیے ہمارے ساتھ بیٹھیے، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں، ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، آپ کو گلے لگانے کو تیار ہیں، لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے اندر رہتے ہوئے آئے ہم آپ کو گلے لگائیں گے، آئیے ہم آپ کو اپنائیں گے، آئیے روشن مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ بلوچ نوجوان جن کے آقا تو ڈیفرنٹ یورپین ملکوں میں بیٹھ کے لگژریس لائف گزار رہے ہیں، ان کے بچے تو لگژریس سکولز میں جاتے ہیں، ان کا علاج بہترین ہسپتالوں میں ہوتا ہے، لیکن عام بلوچ جو سردی میں ٹھٹرتا ہے، گرمی میں جلستا ہے، اس کو ان پہاڑوں پہ بھیج دیے کہ جاؤ ریاست کے خلاف لڑائی کرو۔ یہ ریاست نہیں ٹوٹنے والی، اتنی منظم فوج کے ہوتے ہوئے، اتنی منظم حکومت کو ہوتے ہوئے، جمہوریت کے ہوتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ریاست ٹوٹنے جائے گی، یہ تا قیامت رہے گی۔ آپ کو ورغلایا جا رہا ہے، آپ کے خلاف یہ جو ان پیرلل ڈیولپمنٹ ہے اس کو بنیاد بنا کر آپ کو ورغلایا جا رہا ہے۔ آپ نے اس ورغلانے میں نہیں آنا ہے، آپ نے ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حکومت، آپ کی ریاست یہ ان پیرلل ڈیولپمنٹ کا جو وہ پیراڈائم ہے اس کو انشاءاللہ تعالیٰ بہتر کرنے کی کوشش کرے گی۔ جو انڈیکس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر سال وہ امپروو ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے جب ہمارے خزانوں کا منہ کھلے گا، جب ریکوٹیک جو ہے وہ انشاءاللہ فل سوئنگ میں چل پڑے گا، جب انشاءاللہ تعالیٰ باقی ریسورسز چل پڑیں گے تو بلوچستان کو خوشحال ہونے سے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں اسی بنیاد پہ کر رہے ہیں کہ جہاں ترقی کی بنیاد ہوتی ہے، جہاں ترقی کی شروعات ہوتی ہے اس کو ہمیشہ سبوٹاج کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ بلوچ نوجوان آپ پہاڑ سے نیچے اترے، ہم آپ کو گلے لگائیں گے، ہم پرامن بلوچستان کی پالیسی سے آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم آپ کو آپ کا روشن مستقبل، آپ کے بچوں کا روشن مستقبل، جہاں تعلیم، جہاں صحت کی سہولیات ہوں گی، آپ خدا را یہ بندوق چھوڑیں، آپ واپس آئیں۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، ریاست آپ کو دعوت دیتی ہے، مرکزی حکومت آپ کو دعوت دیتی ہے، پاکستان کی فوج آپ کو دعوت دیتی ہے، ہم سب یک زبان ہو کر مذاکرات کے لیے آپ سے گزارش کر رہے ہیں۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ہمارے صبر کو ہماری کمزوری نہ سمجھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ معصوم لوگوں کا قتل و غارت ہم آپ کو کرنے دیں۔ مجھے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یہ رائٹ دیتا ہے کہ میں ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی، ریاست ظالم کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی ہے۔ آج پورے پاکستان کے پارلیمنٹیرینز کوئٹہ میں موجود ہیں اور جشن آزادی منا رہے ہیں۔ یہ پیغام ہے یکجہتی کا، یہ پیغام ہے محبت کا، یہ پیغام ہے خلوص کا۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی ترقی کا چشمہ یہاں سے پھوٹے گا، پاکستان مضبوط ہوگا، پاکستان کو کوئی طاقت دنیا کی کمزور نہیں کر سکتی ہے۔ آخر میں ایک بار پھر ان تمام جوانوں کا، اپنی پولیس کا، اپنی ایف سی کا، 41 ڈیف کے جوانوں کا، اپنی لیویز کا، جو اس تقریب کو جنہوں نے کامیاب بنانے کے لیے شب و روز محنت کی ہے، ہمارے سپورٹس ڈپارٹمنٹ، کلچر ڈپارٹمنٹ، چیف سیکرٹری بلوچستان، میں آپ تمام لوگوں کا، کمانڈر 12 کور آپ کا بالخصوص شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج ہم اپنی جشن آزادی دکھی ہونے کے باوجود ہم اس جذبے کے ساتھ منا رہے ہیں، اس دکھ کو ہم کنورٹ کر رہے ہیں اپنی طاقت میں، اور وہ طاقت ہے پاکستانیت کی طاقت۔ انشاءاللہ تعالیٰ تا قیامت پاکستان زندہ باد۔ شکریہ، بہت مہربانی۔